بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى آخر الآية. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں بہنوں، ہم لوگ جس مہینے میں داخل ہوئے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذالک شہر یغفل عنہ الناس، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، اکثر لوگ اس مہینے پر دھیان نہیں دیتے۔ کون سا مہینہ؟ یہ جنوری کا مہینہ نہیں، شعبان کا مہینہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ جانتے بھی نہیں کہ شعبان آ چکا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ رمضان ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا؟ اکثر لوگ اس مہینے سے غافل رہتے ہیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں اس کے بعد کیا آنے والا ہے؟ رمضان آنے والا ہے۔ رمضان میں اچھے سے عبادت کر لیں گے، رمضان میں اچھے سے قرآن پڑھ لیں گے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس میں غفلتی سے گزارتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غفلتی سے اجاگر کرنے کے لیے، سوتے ہوئے کو اٹھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فضیلتیں اس مہینے کے بارے میں بتائیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم الشہر کلہ الا قلیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے میں غالباً پورا روزہ رکھتے ہیں، یعنی اکثر جو ہے ان کا جو گزرتا اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روزہ رکھ کر کے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، ہمیشہ روزہ نہیں رکھا کرتے، کبھی روزہ رکھتے کبھی چھوڑتے، کبھی روزہ رکھتے کبھی چھوڑتے۔ لیکن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ کان یصوم حتی نقول لا یفطر، یہاں تک کہ صحابیہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ اب لگتا ہے یہ روزہ چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ رمضان ختم نہ ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی۔ جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے تو عبادت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو توسط سکھائے، میانہ روی سکھائے، درمیانی راستہ سکھائے۔ علیکم ما تطیقون بہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے کیا؟ جتنا طاقت رکھتے ہو اتنا عمل کرو، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا عمل کرو۔ اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو پکڑ کر کے، عبداللہ بن عمرو بن العاص پکڑ کے کہتے ہیں، اے عمرو انک تصوم النہار وتقوم اللیل، اے عبداللہ کیا کرتے ہو تم ہمیشہ روزہ رکھتے رہتے ہو، روزہ چھوڑتے نہیں ہو، ہم پوری رات عبادت کرتے رہتے ہو، سوتے نہیں ہو، ایسا نہیں کیا کرو۔ منع کیے، توسط سکھائے، کبھی روزہ رکھو کبھی روزہ چھوڑو، کبھی کیا ہے رات میں سو لیا کرو تھوڑا حصہ، اور پھر تھوڑا حصہ جو ہے اٹھ کر کے قیام اللیل کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ ان لوگوں کو یاد کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی آئے۔ کون؟ علی رضی اللہ عنہ، یہی عبداللہ ابن عمرو اور عثمان بن مظعون، یہ 3 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے کہ آپ کی عبادت کیسی ہے، آپ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پاتے، عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، پوچھ لیتے، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کانہا تقالھا، وہ لوگ معمولی سمجھتے، ارے یہ تو بہت آسان ہے، کہتے نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ نبی ہے، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، تو تھوڑا بھی عمل کر لے تو ان کو تو جانا ہی ہے جنت میں۔ اور ہم لوگ کیا ہے، گنہگار لوگ ہیں، ہم لوگ عام آدمی لوگ ہیں، تو کیا ہے ہم لوگوں کو زیادہ عبادت کرنا ہوگا۔ تو ایک بندہ کیا کہتا ہے، اقوم اللیل، ہم جو ہے ہمیشہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، ولا ارقد ابدا، کبھی رات میں سوئیں گے نہیں، جب بھی سونا ہوگا فجر بعد سوئیں گے۔ دوسرے صحابی، اصوم ولا افطر ابدا، ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہر روز روزہ رکھیں گے۔ اور کیا ہے، عثمان بن مظعون کہتے ہیں، وَآتَزِلُّ النِّسَاءَ وَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، کیا ہے، ہم جو ہے ہمیشہ عورتوں سے بچ کر کے رہیں گے، کبھی شادی نہیں کریں گے۔ عبادت کے لیے یہ قاعدے بانے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بانے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رد کیے۔ جب معلوم چلا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے، سنو میں جو ہے رات کو سوتا بھی ہوں اور جگ کر کے عبادت بھی کرتا ہوں، میں جو ہے روزہ بھی رکھتا ہوں، اور کسی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ نہیں بھی رکھتا، اور وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے سنت سے منہ پھیر دے وہ مجھ سے نہیں، وہ میرے طریقے میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دھمکی دیے۔
عبادت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جیسے کیے ویسے ہی کرنا، جتنا کیے اتنا کرنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ دیے، یہاں تک کہ خود بھی زیادہ روزہ رکھتے، راتوں کی نماز ہی بھی پڑھتے، صحابی لوگوں کو بھی حکم دیتے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں لطائف المعارف میں، اکثر لوگ اس میں غافل رہتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے، اس مہینے میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، اور جہاں جہاں لوگ غافل رہتے ہیں وہاں وہاں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ جہاں جہاں لوگ غافل رہتے ہیں وہاں وہاں عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت سنائی ہے۔ مثال کے طور پر بازار ہے، جہاں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہے، جہاں خرید و فروخت کی بات ہوتی ہے، دنیا کی بات ہوتی ہے، وہاں اگر کوئی کلمہ پڑھے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور بھی کئی جگہ جہاں بھی لوگ غافل رہتے ہیں، اسی وجہ سے دیکھیے تہجد کی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی نفل نماز کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کیے تھے کہ کیا ہے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوتے ہیں تب تم نماز پڑھو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، سلامتی کے ساتھ جنت داخل ہو جاؤ گے۔ جب لوگ غفلت میں رہتے ہیں تب عبادت کرنے کی فضیلت الگ ہے، اللہ تعالیٰ اور دیتے، کیوں؟ سارے لوگ غفلت میں ہیں، سارے لوگ جو ہے عبادت سے منہ پھیرے ہوئے، یہ بندہ عبادت کرتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کیا؟ سنو، العبادۃ فی فتنۃ کہجرۃ الیہ، کوئی انسان عبادت کرتا ہے کس موقع میں بھائی؟ فتنے کے موقع میں، جب لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں، جب لوگوں کا صرف اور صرف منورنجن سے تعلق ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہوتا ہے، کرکٹ، سپورٹ اور طرح طرح کی چیزوں سے تعلق ہوتا ہے، تو کہتے ہیں تب عبادت کرنا، ایسے موقع میں عبادت کرنا کہجرۃ الیہ، میرے طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ مسلم کی روایت۔ تو جب انسان غفلت میں رہے تب عبادت کرنا، یہ الگ ہی اس کی فضیلت ہے، تب اس کی الگ فضیلت ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائے کیا، یہ جو مہینہ ہے اس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، تو اس کی الگ فضیلت بھی بیان کی، خود بھی روزہ رکھتے، صحابی لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے بولتے، خود بھی رات کو جاگتے، صحابی لوگوں کو بھی رات کو جاگنے کے لیے کہتے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ شعبان مہینے کی۔ اچھا، دوسری بات، شعبان کے تعلق سے کچھ چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ کیا مشہور ہے؟ حدیث مشہور ہے، اذا انتصف من الشعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15 شعبان ہو جائے تو کیا ہے، اس کی رات کو نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ باتفاق علماء یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ 15 کی کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت پورے مہینے کی ہے۔ اور یہ جو مشہور حدیث ہے جو بیان کرتے رہتے، کیا ہے، اذا انتصف من الشعبان، شعبان کی 15 تاریخ جب ہو جائے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی، کیا ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں، جو یہ بات دلیل میں دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزول کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے مانتا نہیں ہے وہ بندہ، اور خود دلیل دیتا ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی فی شعبان، اللہ تعالیٰ جو ہے شعبان میں نازل ہوتے ہیں، 15 شعبان میں۔ اچھا، اگر
مان بھی لے 15 شعبان کو نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے، کس کو معاف کرتے ہیں بھائی؟ مسلم کی بھی روایت میں صحیح روایت موجود ہے، اور اس روایت میں بھی ہے، کہتے ہیں فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اللہ تعالیٰ کس کی مغفرت کرتے ہیں؟ سارے مسلمانوں کی، لیکن استثناء کر دیے، شرط لگا دیے، کہتے اِلَّا مُشْرِكٍ او مشاہد۔ اب کرو عبادت، کہہ دیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ بد نصیبی یہ ہے جو 15 شعبان کو اٹھ کر کے عبادت کرتا ہے بیچارہ، وہ بندہ اکثر نظر آتا ہے شرک میں۔ اللہ تعالیٰ مشرک کی معافی نہیں کرتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی کر کے آؤ معافی ہے، لیکن شرک کی معافی تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، الا للمشرکین، سوائے مشرک کے جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور سے مدد مانگتا ہے، وہ مدد جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ کہتے الا لمشاہن، کہتے ہیں مشاہن، کون مشاہن؟ کہتے ہیں رجل بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ بندہ جو اپنے بھائی سے جو ہے بغض رکھا ہوا ہے، اپنے بھائی کے خلاف جو ہے حسد رکھا ہوا ہے، اپنے بھائی کے خلاف جو ہے اپنے دل میں کینہ کپٹ لے کر کے رکھا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ اس سے چھڑ گئے، اس لیے کہتے بھی ہے، کسی نے کہا کہ اس حدیث کے بھی یا اس فضیلت کے بھی مستحق صرف اور صرف اہل حدیث ہے، بس۔ کتنی بڑی بات! کیوں بھائی؟ شرک سے پاک کون؟ دو بڑی بیماری کا ذکر کیے، شرک اور حسد کی، بغض کی۔ پاک کون ہے؟ سوائے اہل حدیث کے کوئی ہے نہیں۔ تو وہ بندہ جو اپنے بھائی سے کیا کرتا ہے؟ بغض رکھتا ہے یا حسد رکھتا ہے، جلتا ہے اس کے ترقی پر، اس کے لیے کیا ہے؟ بردعا کرتا ہے، اس کی اگر خوشی ہوتی ہے تو پریشان ہوتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ تو اگر مغفرت چاہیے تو پہلی چیز اپنے آپ کو کیا بنانا پڑے گا؟ توحید بنانا پڑے گا۔ دوسری چیز، اگر مغفرت چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ اپنے دل کو حسد سے، کینہ کپٹ سے پاک کرنا پڑے گا، اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے، کیا وہ آیت بھی پڑھی گئی سورہ قاف کی، کیا ہے؟ وہ بندہ وجاء بقلب منیب، جو بندہ قلب منیب کے ساتھ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہیں گے؟ ادخلوها بسلام، کیا ہے؟ یہ جو جنت ہے، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ قلب منیب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حدیث میں فرماتے ہیں، سنو کیا ہے؟ لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ قلب منیب یہ ہے کہ جس میں کوئی گناہ کی چاہت، کوئی برائی کی چاہت نہیں ہو، ولا بغی، ظلم کی چاہت، بغاوت کی چاہت نہیں ہو، ولا غل، اور کیا ہے؟ خیانت، چھینا کپٹی، لوٹنا، یہ سارے چیزیں دل میں نہیں ہو، ولا حسد، اور اپنے بھائی سے حسد بھی نہیں ہو۔ تو مغفرت ان کی ہونی ہے اور کسی کی نہیں۔ یہ ایک بات۔ تیسری بات، جب 15 شعبان گزر جائے تو روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ محدثین کے نزدیک اختلاف بیان کیے،
حدیث ابو داؤد کی ہے، اذا انتصف من الشعبان فلا تصوموا، کیا ہے؟ جب شعبان آدھا گزر جائے اس کے بعد روزہ نہیں رکھنا۔ کچھ محدثین قبول کیے، ہاں صحیح بات ہے بھی، صحیح حدیث ہے۔ کچھ محدثین مانے نہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ جن میں سے امام بخاری بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھو۔ 1 دن 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھو مطلب 15 شعبان کے بعد رکھ سکتے ہیں، اس لیے بولے نا۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، مشہور بات یہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو پکڑ کر کے بولے حل صمت سارا هذا الشہر۔ اب اس میں اختلاف کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کیا پوچھے؟ کیا تم اس مہینے کے یعنی شعبان مہینے کے 15 تاریخ کو روزہ رکھے ہو؟ تو ثابت کیا کرتے ہیں؟ فضیلت ثابت کرتے، دیکھو 15 کو یہ بات نہیں ہے، ایام 20 کی بات ہو رہی ہے، 12 13 14 یا 13 14 15 ایسے کر کے۔ تو وہ صحابی کیا ہے؟ ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے، وہ اس 15 کو روزہ نہیں رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا؟ اچھا جب یہ تمہارا رمضان گزر جائے، رمضان میں سوال کیے تھے، تو کیا ہے جو روزہ چھوٹ گیا ہے چھوڑ دیے ہو اس کے بدلے تم روزہ رکھ لینا۔ اب اس میں سے ایک راوی اختلاف کیا کیے، وہ یہ بیان کر دیے حل صمت سورارا هذا السحر، سارارا کا سورارا بیان کر دیے، سارارا کا سورارا بیان کر دیے۔ کیا اختلاف ہوا پتہ ہے؟ آج کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے بردر، کہتا ہے کہ ہاں بھائی قرآن ترجمے سے پڑھ لیے، سمجھ گئے، ایک حرف کا صرف اور صرف حرکت کا یہ ہو گیا، فرق ہو گیا، کہاں سے کہاں معنی چلے گیا۔ سارارا مطلب کیا ہوا؟ رمضان کے بیچ میں۔ سورارا مطلب کیا ہوا؟ رمضان شعبان کے آخر میں، مہینے کے آخر میں۔ معنی میں کتنا بڑا فرق ہوا؟ 15 سے گھسیٹ کر کے کہاں آ گیا؟ آخر میں۔ تو یہ بات کہ یہ جو مہینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ساری روایت اس کے روزے رکھنے پر ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن کوئی دن جو ہے خاص کر کے روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ اور کوئی دن میں کوئی چیز خاص کرنا، اس دن ہم کھلائیں گے، اس دن ہم پلائیں گے، اس دن جو ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور ہمیشہ سنتے رہتے کیا ہے؟ وَكُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر نئی چیز دین میں کیا ہے؟ دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں نا بھائی، اٹھ کر کے کیا کرنا ہے؟ گھومنا ہے، پھرنا ہے، عبادت کا نام لیتے ہو۔ کل محدثۃ بدعہ، دین کیا ہے؟ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اچھا گمراہ ہو گئے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں وکل ضلالۃ فی النار، گمراہ آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اس وجہ سے عمل نہیں کرنا ہے، صرف عمل کرنا ہے تو ویسے کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے۔ اس لیے ایک تابعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کبھی جب تک قبول نہیں کرتے جب تک اس میں 2 چیز نہیں ہو، اخلصہ و اصوبہ، خالص ہو اور ثواب ہو، یعنی بالکل سٹیک ہو۔ کیا بھائی سٹیک کا مطلب کیا ہے؟ یا ابا علی ما اصوبہ، یا ابو علی ذرا یہ بتاؤ ثواب کا مطلب، سٹیک کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ما کان علی سنت رسول اللہ،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. عبادت ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا, اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے وہاں کرنا, جتنا کیے اتنا کرنا, اور جو کیے وہ کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اور اگر اس سے آگے بڑھ گئے تو کیا ہے, سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک بندہ کو دیکھتے ہیں. کیا ہے وہ بندہ, عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا, پھر فارغ ہو گیا پھر 2 رکعت پڑھ رہا, پھر فارغ ہو گیا پھر پڑھ رہا. اس کو غور سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ایعذبنا اللہ بالصلاۃ, اے سعید ابن المسیب, اللہ تعالیٰ کیا ہم کو نماز پڑھنے سے عذاب دے گا؟ تم ایسے دیکھ رہے ہو کہ ہم بہت بڑا جرم کر دیے. کہتے ہیں ہاں جرم کیے. بل یعذبک بخلاف السنہ, جرم یہ ہے کہ تم جو ہے سنت کی مخالفت کیے اور اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا. تو کیا ہے, نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں, سنت کے مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا. بہت بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادت نہیں کیے, صحابی جہاں عبادت نہیں کیے, وہاں رک جانا. اس لیے صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے بھی ہے, کیا سنو, ایک انسان اجتہاد کرتا ہے, وَاجْتِہَادٌ فِي الْخِلَافِ, اجتہاد اس وقت میں کرنا, اس کام میں کرنا جس میں نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے اور نہ ہی صحابہ لوگ کیے, وہاں محنت کرنا, ٹھیک ہے, یہ گمراہی ہے. اور کوئی انسان سنت میں صرف تھوڑا عمل کر دے اور ایک بندہ بدعت میں ہزاروں رکعت پڑھ لے, تو کیا ہے, کہتے ہیں اس کی 1 رکعت اس کی 1000 رکعت سے زیادہ افضل ہے. کتنی بڑی بات بولے. تو کیا ہے, سنت کے مطابق ہونا, سنت کے خلاف نہیں جانا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے ویسے ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے اللہ تعالیٰ تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابی لوگ کرتے تھے. رب ہمارے اعمال کی اصلاح فرما, رب ہمارے اعمال کی اصلاح فرما, رب ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما, رب ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما, رب ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما. رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما, رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. رب جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما, رب جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. رب جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. رب جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. رب مسلمانوں کی حفاظت فرما, رب مسلمانوں کی حفاظت فرما, رب مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا, جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.